نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے، ابغض الحلال الطلاق، سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے۔ اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے آ کے، تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی، کہا جی خامن نے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ طلاق دے دی، بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر، کیا ظلم و ستم۔ چند دن پہلے ایک خاتون ملی، ان کی 3 بیٹیاں، تو سسرال والوں نے گھر سے نکالے تو دیاں جمی جانے، گھروں کو بڑی منوس آ گئی۔ تو یہ دن رات کے واقعات ہیں، سن سن کے کلیجہ پھٹتا ہے میرا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے، آپ کے ذریعے سے بات کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں، طلاق نہ دیا کریں۔ لیکن اگر دینی پڑ جائے، چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، ٹھیک، کسی وجہ سے نہیں ہو رہا، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں بیٹیاں پیدا ہو گئی طلاق دے دو، ساس کو بہو اچھی نہیں لگی طلاق دے دو، میں تیری ماں انہوں طلاق دے، میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کرنا انہوں طلاق دے۔ یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے، مناسبت نہیں پیدا ہوئی، جوڑ نہیں بیٹھا، اب طلاق ہو سکتی۔ اب جبر کرنا نہیں بیٹی گزارا کر، نہیں بیٹی گزارا کر، یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیاں سسک کے پھر مر جاتی، کسی ویشی کے پلے پڑ گئی ہیں، وہ ہے یہ ایسا نہیں بدلنے والا، تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو۔ اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنا بیٹی گزارا کر، بیٹی گزارا کر، بیٹی قربانی دے، یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی مر گیا تیرا کی بنے گا، یہاں آگے اس کو برباد کر دیتے۔ اس لیے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں، کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی کی، سب بیوہ، ایک کنواری عورت سے شادی کی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ، اور اپنے خاندان میں بھی کی، باہر بھی کی، کہ کتنی ہماری بچیاں، چند دن پہلے ایک بچی کا فون آیا کہ جی میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اپنی برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی، اور میری عمر جا رہی، اور گھر میں کوئی جو جوڑ ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی کیا ہے، اور گھر بات گھر کرنی، باہر نہیں کرنی، گھر کرنی، باہر نہیں کرنی، بوڑھی ہو جائے، مر جائے، سک کرنے ہیں تو کسی شرابی کے پلے باندھ دینا۔ یہ ہمارے ملک میں یہ بت بہت بڑا بت، ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے، بچوں کو برباد کر دیتے۔ میرے نبی نے قریش میں شادی کی، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ۔ قریش میں دشمن گھر میں شادی کی، بنو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنو امیہ سے، ابو سفیان کی بیٹی، ان سے شادی کی۔ قریش سے باہر شادی کی، حضرت جویریہ بنو مستلق، حضرت میمونہ ہلالیہ، ہلال سے۔ عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ یہودی خاندان سے، بنو قریظہ میں سے، خاندان میں شادی کی، خاندان سے باہر شادی کی، قوم سے باہر شادی کی۔ اپنی بیٹیاں، 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، دشمن خاندان، بنو امیہ بنو ہاشم میں دشمنی، آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو دی، بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس، بنو امیہ۔ دوسری بیٹیاں 2 حضرت زینب ان کو دی، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ۔ صرف ایک بیٹی گھر میں دی، علی بن ابی طالب۔ بنو ہاشم گھر میں ایک بچی، 3 بچیاں باہر، یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے، دشمنی ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ یا ایھا النبی یہاں لائے ہیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا، میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں۔ دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے، پھر یہ جاہلیت جو
عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے، طلاق طلاق، تیرے ماتھے پہ داغ لگ جائے. میرے نبی کی بچیوں کو طلاق، حضرت رقیہ کو طلاق ہوئی، حضرت ام کلثوم کو طلاق ہوئی. ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی. تو آپ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی. تو ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو. ابو لہب کے بیٹے نے جا کر بھرے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق، اور جا کے آپ کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دیا. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے، لیکن اگر جینوئن مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے. پھر ہمارے یہاں قتل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبھانی ہوا. حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہ یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی ثابت بن قیس، انہیں غصے میں آ کے ایک دو تھپڑ مار دی. تو میرے دل میں گرا بیٹھ گئی ہے، میں اس کے ساتھ اب نہیں گزارا کر سکتا. ان کا دین بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی بہت ہے، لیکن انہوں نے مجھے مارا ہے، اب میرا دل ہٹ گیا، میں نہیں رہ سکتا. آپ نے کہا اچھا پہلا خلا، شریعت کا پہلا خلا. آپ نے کہا اچھا تو نے مہر میں 2 باغ لیے تھے، واپس کرے گی؟ ہاں جی واپس کرتی ہوں. آپ نے کہا ٹھیک جاؤ آزاد. باغوں کو واپس کر دی اور ان کو آزاد کر دی. کوئی لڑائی نہیں، کوئی نفرت نہیں، نیچرل چیز ہے. یہ بھی ان نیچرل ہے، اور ادھر سے گزارا کرو یہ بھی ان نیچرل ہے. تو سسک کے مار دینا، یہ کیا انسانیت، یہ کیا زندگی کہ اس کا ہر دن مرتا ہے. تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا، ایک ضروری چیز بیچ میں آ گئی. رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو، اخلاق دیکھو. اپنے رشتہ داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنی قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنی قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھ لو. میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال جی، ہم پٹھان ہیں صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں، ہم راجپوت ہیں صرف راجپوتوں میں کرتے ہیں، ہم ارائی ہیں صرف ارائیوں میں کرتے ہیں، ہم جٹ ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں. اس سے کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی نسلیں تباہ و برباد ہو کے رکھے. میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو اور شادی کرو، دین دیکھو، اخلاق دیکھو، شادی کرو. پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی، اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے، میٹھے بول پر زندگی گزرتی ہے، درگزر پر زندگی گزرتی ہے، جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے. بات خامند گرم ہوتا ہے تو آسمان پہ چلا جاتا ہے، بیوی گرم ہوتی ہے تو آسمان پہ چلی جاتی ہے، ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتی ہے، اولاد گرم ہوتی ہے تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں. وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں، درگزر. کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو درگزر کے بغیر گھر آباد نہیں ہو سکتا. 100% نہ میں بیوی کے مطابق ہو سکتا ہوں، نہ 100% بیوی میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% اولاد میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں. لہذا ایک ہی قانون چلے گا، وہ درگزر ہے اور میرے نبی والے اخلاق ہیں، اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے. تو خیر میں کیا یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیو اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا الذین آمنوا تو پڑھ لو. اے ایمان والو کیا کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ اے ایمان والو. تو کچھ ہمیں ہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو. اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے، وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے. سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا. یہ عجب لفظ ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا. سارا قرآنی فرض ہے، ان کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ حلال کچھ حرام ہے. لیکن میں قربان جاؤں، آپ اس سورت کا ٹائٹل دیکھیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا. ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا. یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا؟ اس ساری سورت میں کو سارے وہ برائیاں بتائی ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا، کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے. عجب طریقے سے سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو سورت نور پڑھیں، سورت حجرات اخلاق بتاتی، سورت نور بد اخلاقیوں کی نشاندہی کرتی ہے. وہ کون سی بد اخلاقیں جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے. شروع یہاں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنائی ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو. جس معاشرے میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے.
جس عالم کا ترجمہ پسند ہے پڑھ لو، میں کسی کو ریفر نہیں کرتا. جس پر آپ کو اعتماد ہے، جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے اس کو پڑھیں. اپنے نبی کی سیرت کے لیے کچھ وقت نکالیں، پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں، اپنی اولاد کو یہ چیزیں بتائیں. قرآن سے نوٹس تیار کریں، سیرت سے نوٹس تیار کریں. 1 منٹ کا درس 2 منٹ 3 منٹ روزانہ بھی نہیں، آف اینڈ آن. تو ایسے ایسا جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے. اور اپنی معاشرت میں اگر آپ نے معاشرت کو پازیٹو بنانا ہے تو پہلے آپ پازیٹو سوچ پیدا کریں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں. ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں ہے. یہ کیسے ٹیچر ہیں؟ جو ہیں ٹیچر ایک ادارے میں اور ایک دوسرے سے سلام ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو یہ کریں گے وہی ان کے اسٹوڈنٹ کریں گے، چونکہ کیفیات تو آگے شفٹ ہوتی. تو وہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ورکر دوسرے ورکر سے بات ہی نہیں، اور خاص طور پہ تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر سے بغض رکھتا ہو، وہ تو اس نے تو اپنی بنیادیں اکھاڑ کے پھینک دی. چونکہ نیگیٹو یوں جاتا ہے، دیکھیں نا اے سی کی ٹھنڈک آ رہی کہ نہیں آ رہی، ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتے. تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ، مرد عورت چھوٹے بڑے، ایک دوسرے سے بولتے نہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، گرانے کی تدبیریں ہیں. تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے ہی غلط راہوں پہ چلا دیا. آپ زبان سے جو مرضی کہیں، آپ کے اندر کی کیفیات آگے جاتی. تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک کریں، بغض سے پاک کریں، نفرت سے پاک کریں، توڑ سے پاک کریں. کوئی 2 آدمی، کوئی 2 مرد عورت، کوئی 2 عورتیں آپس میں ان کا بائیکاٹ نہ ہو، گفتگو بند نہ ہو، بول چال ہو. کسی کو اللہ بڑھا رہا ہو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے خوشی سے دعا کرو، اللہ تجھے اور بڑھائے، اس کو شاباش دو، واہ بھائی واہ، اللہ تیرا نصیب اور کھولے. الگ بیٹھ کے اس کی ٹانگیں کھینچنے کی اسکیم نہ بناؤ کہ بھائی اے کرے این تو سٹی ساڑی آپ پہ ویکھی جیسے، یہ ہمارا ماحول ہے، اینو تو ہے کری سٹو نہ آپ پہ ویکھی جیسے. تو اپنے اداروں کو آپس کی نفرت سے پاک کریں. یہ استاد بہت مقدس ٹائٹل ہے، بہت. سارے نبی استاد تھے، بادشاہ نہیں تھے، وزیر نہیں تھے، سیاستدان نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے، انجینئر نہیں تھے، ٹیچر تھے. ٹیچر، معلم. تو آپ سب پر، مرد عورت، آپ پر یہ لفظ فٹ آ رہا ہے. اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ حرص و حوث سے پاک کرو، آپ اسے حسد بغض سے پاک کرو، آپس کی محبت آپس میں قائم کرو تاکہ وہ آگے شفٹ ہو. کسی کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لیے اور دعا کرو، اپنے لیے اور کوشش کرو. اب کی آپس کی فضا میں کوئی 2 آپس میں لڑ پڑے، تیسرا ان میں صلح کرائے. فریق نہ بنو، صلح کرانے کے چکر میں پڑو. اس کو اس کے قریب کرو، اس کو اس کے قریب کرو، تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو. وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، سلام دعا بھی ختم ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے. تو بھائی یہ چند گزارشات ہیں، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے. اگر ان کی ہم رعایت کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری ساری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے